حضرت ذوالقرنین کے دل میں دیوار کی تعمیر کے بعد سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ کتاب حیات القلوب قصص ذوالقرنین میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے شیشے کا ایک بڑا طویل اور عریض صندوق بنوایا تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر باہری چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اس صندوق کے اندر کھانے پینے کا سارا انتظام کیا گیا۔ اس صندوق کو حضرت ذوالقرنین کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے لے کر گئے۔ ایک جہاز نما کشتی پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیے۔ جب حضرت ذوالقرنین کی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو انہوں نے صندوق میں ایک رسی بندھوائی اور اپنے سپاہیوں سے کہا، مجھے اس شیشے کے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو اور مجھے سمندر کی تہہ تک جانے دو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا جب میں پانی کے اندر سے رسی کو حرکت دوں تو مجھے اوپر کھینچ لینا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین سمندر کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے اور سمندر کی مخلوقات کو دیکھتے چلے گئے۔ سمندر میں نامعلوم حد تک نیچے جانے کے بعد ایک شخص نے شیشے کے صندوق پر ہاتھ مارا اور حضرت ذوالقرنین کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پوچھا، اے ذوالقرنین، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، چاہتا ہوں کہ اس سمندر کی تہہ تک جاؤں اور وہاں دیکھوں کیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس وقت آپ اس جگہ ہیں جس کے اوپر سے طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام گزرے تھے اور ان کا ایک تیشہ یعنی وہ اوزار جو پتھر کاٹنے کے کام آتا ہے سمندر میں گر گیا تھا۔ وہ تیشہ آج تک اس سمندر کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک وہ تہہ تک نہیں پہنچا۔ لہٰذا میری بات مانیے اور اسی جگہ سے واپس چلے جائیے اور اپنے کو مزید خطرے میں مت ڈالیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس شخص کے کہنے پر عمل کیا اور رسی کو حرکت دے کر واپس پلٹ آئے اور اس مقام پر آپ نے ایک حد قائم کر دی جسے سدھ سکندر کہلائی۔ حضرت ذوالقرنین نے رقائل فرشتے سے کہا، اے رقائل، کاش میں اتنے دن زندہ رہتا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کر سکتا، کیا اس کی کوئی صورت ممکن ہے؟ رقائل فرشتے نے جواب دیا، پروردگار نے اس زمین میں ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے کہ جس کا نام آب حیات ہے۔ اس چشمے کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اسے پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی موت کے لیے خدا سے استدعا نہ کرے۔ حضرت ذوالقرنین، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائل فرشتہ، یہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ زمین کے کسی مقام پر بحر ظلمات ہے اور وہ چشمہ اسی میں ہے، مگر وہاں تک پہنچنا ایک ناممکن امر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے تمام دنیا کے علماء فقہا کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کے ماہرین اور آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے اور ان سے بحر ظلمات کے متعلق دریافت کیا، مگر اب سبھی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس مجمع میں جناب خضر بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ بحر ظلمات اور آب حیات مشرق کی جانب ہے۔ میں نے اس کا حال حضرت آدم کے صحیفے میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے تمام علماء، فقہا، حکما کو اپنے ساتھ لیا اور کافی ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ جناب خضر کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور 12 سال تک مسلسل سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بحر ظلمات تک پہنچ گئے جس کا ذکر رقائل فرشتے نے کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو بحر ظلمات کے کنارے ٹھہرایا اور اس لشکر سے 600 اہل دانش اور اہل کمال کو منتخب کر کے فرمایا کہ میں بحر ظلمات میں داخل ہو کر اسے طے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟
اکثریت نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ارادہ ترک کر دینا چاہیے، کہ اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میں جو ارادہ کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ اٹل ہے، خواہ میں زندہ رہوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، مگر اس سفر میں ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس سفر میں میری رہبری فرمائیں گے؟ جناب خضر نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں یعنی جناب خضر کو 2000 کا لشکر دیا، اور اس لشکر پر جناب خضر کو سردار مقرر کیا، اور خود بھی 4000 جاں سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا۔ باقی لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اسی جگہ مقیم رہیں اور میری واپسی کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال کی مدت گزر جانے پر میں واپس نہ پلٹا تو تمام لشکر کو یہ اختیار ہوگا کہ جو جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ عظیم لشکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے جناب خضر داخل ہوئے، ان کے پیچھے جناب ذوالقرنین اور ان کا تمام لشکر۔ سفر کا طریقہ یہ تھا کہ جناب خضر جس منزل سے آگے روانہ ہوتے تھے، حضرت ذوالقرنین اسی منزل پر قیام کرتے جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو رقائل فرشتے نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں آب حیات کا چشمہ موجود ہے وہاں 359 چشمے اور بھی ہیں جو آب حیات کی تاثیر نہیں رکھتے۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین اپنے ساتھ نمک آلودہ مچھلیاں بھی لائے تھے، اور بحر ظلمات میں داخل ہونے سے پہلے جناب ذوالقرنین نے 360 مچھلیاں جناب خضر علیہ السلام کو بھی دی تھی، تاکہ جب ایسے چشمے ظاہر ہوں تو جناب خضر 359 آدمیوں میں ایک ایک مچھلی تقسیم کر دیں، اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک چشمے پر اس ہدایت کے ساتھ مقرر کر دیں کہ وہ اپنی نمک آلودہ مچھلی کو اس چشمے میں جس میں وہ مقرر ہیں غوطہ دیں۔ اگر مچھلی زندہ ہو کر تیرنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ آب حیات کا چشمہ ہے، پھر اس کی خبر مجھے بھی کر دی جائے۔ چنانچہ جناب خضر جب اس مقام پر پہنچے جہاں 360 چشمے تھے تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی ہدایت کے مطابق اپنے اصحاب میں سے ایک ایک مچھلی 360 آدمیوں میں تقسیم کر کے ایک مچھلی خود اپنے پاس رکھ لی۔ پھر آپ نے ان آدمیوں کو الگ الگ چشموں پر بھیجا اور ایک چشمے پر خود بھی گئے۔ اتفاق سے جس چشمے پر جناب خضر گئے تھے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس نمک آلودہ مردہ مچھلی کو اس چشمے میں غوطہ دیا وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں تیرنے لگی۔ پھر جناب خضر نے اسی چشمے کے پانی سے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور اسے جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد جناب خضر اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا اور خوشخبری دی۔ لیکن جب حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ واپس اس آب حیات کے مقام پر آئے تو لاکھ اس چشمے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس آب حیات کے چشمے کو بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکا، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین اور آپ کا قافلہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے اور بحر ظلمات کو پار کر کے روشنی کے سمندر میں پہنچ گئے۔ یہ روشنی چاند اور سورج کی نہ تھی بلکہ اسے انوار الہی سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس جگہ کی زمین سرخ تھی اور اس کے سنگ ریزے مروارید کے تھے۔ اس مقام پر حضرت ذوالقرنین نے ایک عالی شان مکان دیکھا جو چمک دمک کے ساتھ اپنی خاموشی کی داستہ بیان کر رہا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے جناب خضر کی نگرانی میں اپنے لشکر کو محل کے باہر ٹھہرایا اور خود تنہا اس محل میں داخل ہو گئے جہاں صرف ویرانی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ آپ بے دھڑک اس زینے سے اوپر پہنچے تو وہاں انہیں ایک انتہائی خوبصورت شخص نظر آیا جس کی شکل و صورت انسان کی شکل و صورت سے مشابہ تھی۔ وہ شخص سفید لباس پہنے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی آہٹ پر وہ چونکا اور اس نے حضرت ذوالقرنین سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے خشک لہجے میں کہا، اے ذوالقرنین، کیا اتنی عظیم اور کشادہ دنیا جسے چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو کافی نہ تھی؟ پھر اس شخص نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر حضرت ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اس پتھر کا اور پتھروں کے ساتھ وزن کرو، تمہیں اس سے عجیب و غریب سبق ملے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ پتھر کا ٹکڑا لیا اور واپس چلے آئے۔
پھر آپ نے اپنے اصحاب سے سارا واقعہ بیان کیا، وہ پتھر دکھایا اور حکم دیا کہ اس پتھر کے وزن اور اس کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا جائے۔ اس پتھر کا وزن کیا گیا، جس چیز سے بھی وہ تولا جاتا تھا وزن میں زیادہ ٹھہرتا تھا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے برابر ترازو میں رکھے گئے، پھر بھی وہ تنہا پتھر وزن میں زیادہ ہی رہا۔ جناب خضر بھی یہ کرشمہ دیکھ رہے تھے۔ جناب خضر نے کہا، اس معاملے کو ابھی حل کیے دیتا ہوں، اس پتھر کا ایک بار پھر وزن کریں۔ جیسے ہی پتھر دوبارہ تولا گیا، جناب خضر نے اس پتھر پر ایک مٹھی خاک ڈال دی۔ خاک ڈالنی تھی کہ پتھر کا پلڑا نیچے ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب اس پتھر کے مقابلے میں دوسرا پتھر رکھا گیا تو اس دیے ہوئے پتھر کا وزن بھی کم ٹھہرا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ دیکھ رہے تھے، بے چین ہو کر جناب خضر سے پوچھا، آخر اس میں راز کیا ہے؟ جناب خضر نے جواب دیا، اے ذوالقرنین، جس نے آپ کو یہ پتھر دیا وہ فرشتہ تھا، اور اس فرشتے نے اس معمولی پتھر کو آپ کی مثال قرار دیا ہے کہ خدا نے تمام دنیا کی بادشاہی آپ کو عطا کر دی، پھر بھی آپ کے لالچ اور خواہش میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ایک دن آپ کی یہ خواہش خود بخود ختم ہو جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے اور آپ پر مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین پر دہشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے خضر، تم سچ کہتے ہو، یہ پتھر میرے لیے ہدایت عبرت ہے، اب میں اپنی باقی زندگی صرف عبادت خدا میں گزاروں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین اور ان کا لشکر پھر بحر ظلمات میں داخل ہو کر واپس پلٹے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ آب حیات کی جستجو کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ایک جگہ قیام کیا اور 500 سال کی عمر پا کر وہیں انتقال فرما گئے۔ دلیلیں: روضہ الصفا جلد 1 صفحہ 61 اور 62، تفسیر اسلام صفحہ 102 سے 107 تک۔